اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والوں پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں، اور اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ حضرت عائشہ سے حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ دریافت کرتے ہیں کہ اس آیت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طواف نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ آپ نے فرمایا بھتیجے تم صحیح نہیں یہ سمجھے، اگر یہ بیان مد نظر ہوتا تو سنو، آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مسلسل کے پاس مناتبت تھا، اسلام سے پہلے انصار اسے پوچھتے تھے، اور جو اس کا نام لبیک پکار لیتا وہ صفا مروہ کے طواف میں حرج سمجھا تھا۔ اب بعد از اسلام ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صفا اور مروہ کے طواف کے حرج کے بارے میں سوال کیا تو یہ آیت اتری کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کا طواف کیا، اس لیے مسنون ہوا اور کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ اسے ترک کر دے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ روایت سنی تو وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ علمی بات ہے، میں نے تو اس سے پہلے یہ سنی ہی نہ تھی۔ بعض اہل علم فرمایا کرتے تھے کہ انصار نے کہا تھا کہ ہمیں بیت اللہ کے طواف کا حکم ہے، صفا اور مروہ کے طواف کا نہیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ ممکن ہے اس کے شان نزول یہ دونوں ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صفا اور مروہ کے طواف کو جاہلیت کا کام جانتے تھے اور اسلام کی حالت میں اس سے بچتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان بہت سے بت تھے اور شیطان رات بھر اس کے درمیان گھومتے رہتے تھے۔ اسلام کے بعد لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کے طواف کی بابت مسئلہ دریافت کیا، جس پر یہ آیت اتری۔ اصاف بت صفا پر تھا اور نائلہ مروہ پر۔ مشرک لوگ انہیں چھوتے اور چومتے تھے۔ اسلام کے بعد لوگ اس سے الگ ہو گئے، لیکن یہ آیت اتری جس سے یہاں کا طواف ثابت ہوا۔ سیرت محمد بن اسحاق میں ہے کہ اصاف اور نائلہ دو مرد و عورت تھے۔ ان بدکاروں نے کعبہ میں زنا کیا، اللہ نے انہیں پتھر بنا دیا، قریش نے انہیں کعبہ کے باہر رکھ دیا تاکہ عبرت ہو، لیکن کچھ زمانے کے بعد ان کی عبادت شروع ہو گئی اور صفا اور مروہ پر لا کر نصب کر دیے گئے اور ان کا طواف شروع ہو گیا۔ صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا طواف کر چکے تو رکن کو چھوڑ کر باب الصفا سے نکلے۔ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، پھر فرمایا میں بھی شروع کروں گا اس سے جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شروع کرو اس سے جس سے اللہ نے شروع کیا، یعنی صفا سے چل کر مروہ جاؤ۔ حضرت جبہ بنت جزاد فرماتی ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صفا مروہ کا طواف کر رہے تھے، لوگ آپ کے آگے آگے تھے اور آپ ان کے پیچھے تھے، آپ قدرے دوڑ لگا رہے تھے اور اس کی وجہ سے آپ کا تہمت آپ کے ٹخنوں کے درمیان ادھر ادھر ہو رہا تھا اور زبان مبارک سے فرماتے جاتے تھے لوگوں دوڑ کر چلو، اللہ تعالیٰ نے تم پر صحیح لکھ دی ہے۔ مسند احمد بے اسی کی میں نے ایک اور روایت بھی ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے ان لوگوں کی جو صفا اور مروہ کے صحیح کو حج کا رکن جانتے ہیں، جیسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے موافقین کا مذہب ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت اسی طرح کی ہے۔ امام مالک کا مشہور مذہب بھی یہی ہے، بعض اسے واجب تو کہتے ہیں لیکن حج کا رکن نہیں کہتے۔
اگر عمدن آیا سہو کی شخص اسے چھوڑ دے تو ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت اسی طرح مروی ہے، اور ایک اور جماعت بھی یہی کہتی ہے، اور ایک قول میں یہ متصب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سوری رحمۃ اللہ علیہ، شبی رحمۃ اللہ علیہ، ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مروی ہے۔ امام مالک سے عتبہ بھی روایت ان کا دلیل ہے، لیکن پہلا قول ہی زیادہ رائج ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صفا مروہ کا طواف کیا اور فرمایا حکام حج مجھ سے لو، پس آپ نے اپنے اس حج میں جو کچھ کیا ہے وہ واجب ہو گیا، اور اس کا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کام کسی خاص دلیل سے وجوب سے ہٹ جائے تو اور بات ہے۔ علاوہ ازیں حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صحیح لکھ دی، یعنی فرض کر دی۔ غرض یہاں بیان ہو رہا ہے کہ صفا اور مروہ کا طواف بھی اللہ تعالیٰ کی شرعی احکام میں سے ہے، جو حضرت ابراہیم کو بجا آوری حج کے لیے سکھایا تھا۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس کا اصل ثواب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں 7 پھیرے کرنا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم انہیں ان کے چھوٹے بچے سمیت یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو چکا تھا اور بچے کی جان پر آ بنی تھی۔ تب مائی صاحبہ نہایت بے قراری، بے بسی، ڈر، خوف اور اضطراب کے ساتھ ان پاک پہاڑوں کے درمیان اپنا دامن پھیلائے اللہ سے بھیک مانگتی پھر رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کا غم، وہم، رنج و غرب، تکلیف اور دکھ دور ہوا۔ یہاں طواف کرنے والے حاجی کو بھی چاہیے کہ یہ نہایت ذلت اور مسکنات، خشوع اور خضوع سے یہاں طواف کرے اور اپنی فقیری، حاجت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے، اور اپنے دل کی صلاحیت اور اپنے حال کی ہدایت اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، اور نقائص اور عیبوں سے پاکیزگی اور نافرمانیوں سے نفرت چاہے، اور ثابت قدمی، نیک فلاح اور بہبودی کے دعا مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کر کے گناہوں اور برائیوں کی تنگی کی راہ سے ہٹا کر کمال اور غفران اور نیکی کی توفیق بخشے۔ جیسے کہ حضرت حاجرہ کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی خوشی سے نیکی میں زیادتی کرے، یعنی بجائے 7 چکروں کے 8 یا 9 چکر لگائے، یا نفلی حج اور عمرے میں بھی صفا اور مروہ کا طواف کرے، اور بعض نے ایسے عام رکھا ہے یعنی ہر نیکی میں زیادتی کرے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ قدردان اور علم والا ہے، یعنی تھوڑے سے کام پر بڑا ثواب دیتا ہے، اور جزا کی صحیح مقدار کو جانتا ہے، اور نہ تو وہ کسی کے ثواب کو کم کرے، نہ کسی پر ذرا برابر ظلم کرے۔ ہاں، نیکیوں کا ثواب بڑھا کر عطا فرماتا ہے، اور اپنے پاس سے اجر عظیم عنایت فرماتا ہے۔ صدق اللہ